میری طرف سے سب کو ماہ رمضان کی آمد مبارک ہو۔ ماہ رمضان مرحبا مرحبا، دیکھو رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا۔ دیکھو چاند کتنا باریک سا ہے، ماشاءاللہ۔ احمد نے اپنے چھوٹے بھائی اکبر کو پکارتے ہوئے کہا۔ احمد نے چاند کو دیکھ کر دعا مانگی۔ رمضان مبارک کی صدائیں ہر طرف چاند نظر آتے ہی گونجنے لگی۔ احمد نے بھی اکبر کو گرم جوشی سے رمضان کی دلی مبارک دی۔ ارے اکبر، کیا ہوا؟ تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ کیا تمہیں ماہ رمضان کی خوشی نہیں؟ احمد نے پوچھا۔ خوشی ہے، اکبر نے خاموشی سے کہا۔ رمضان مبارک۔ اکبر نے احمد کو رمضان کی مبارک دی۔ چلو نیچے چل کر سب کو رمضان کی مبارک دیتے ہیں، احمد نے اکبر سے کہا۔ احمد اور اکبر چھت سے نیچے آئے اور سب نے مل کر ایک دوسرے کو رمضان کی خوب مبارکباد پیش کی۔ اب احمد اور اکبر دونوں دادی کے کمرے میں داخل ہوئے۔ دادی جان معمول کی طرح قرآن مجید پڑھنے میں مشغول تھیں۔ دادی جان نے جوں ہی دیکھا دونوں بچے ان کے کمرے میں آئے ہیں تو انہوں نے دونوں بچوں کو گلے لگا کر رمضان کی مبارکباد دینے کے ساتھ ساتھ ڈھیروں دعائیں دیں اور ماتھوں پر بوسہ دیا۔ دادی جان، میں ہر سال کی طرح اس سال بھی سارے روزے رکھوں گا، ساری نمازیں پڑھوں گا، آپ کے پاس بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت بھی کروں گا۔ بے شک میرے بیٹے، دادی جان نے احمد کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اکبر دادی اور احمد کے درمیان بات چیت خاموشی سے سن رہا تھا۔ اب دادی اکبر کی جانب متوجہ ہوئی اور بولی، اکبر جان، آپ کے کیا ارادے ہیں؟ اکبر خاموشی سے بیٹھا تھا۔ اکبر کی خاموشی دیکھ کر دادی جان کچھ پریشان سی ہو گئی۔ دادی جان نے اکبر کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا، میرے پیارے بیٹے، دادی کی جان، کیا بات ہوئی جو تم اتنے خاموش ہو؟ بالآخر وجہ دریافت ہوئی تو معلوم ہوا کہ اب اس ماہ رمضان اکبر نہ تو رات دیر تک موبائلز پر گیمز کھیل سکے گا، بلکہ اب اس کو سارے روزے رکھ کر اسکول بھی جانا پڑے گا، جس کا اس کی امی نے اس کو پہلے ہی خبردار کر دیا تھا۔ اور تو اور موبائل بھی رمضان کے مہینے میں چھین لیا جائے گا، جبکہ وقت پر سحری کے لیے اٹھا جائے، عبادت کی جائے اور اسکول جانے میں ہرگز دیر نہ ہو۔ او تو یہ بات ہے، آپ کو موبائل چھن جانے اور روزہ رکھ کر اسکول جانے کا خوف ہے؟ دادی جان نے پوچھا۔ جی ہاں دادی جان، یہ بات ہے، اکبر بولا۔ تو یہ کون سی بڑی بات ہے؟ یہ تو سب سے اچھی بات ہے۔ رمضان کی تو اتنی برکتیں ہیں کہ جو بھی کام کرو اللہ پاک خوب اس میں کامیابی عطا کرتا ہے، اور اسی ماہ میں تو زندگی کا سب سے بہترین نظم و ضبط آتا ہے۔ دادی جان، روزہ رکھ کر اسکول کون جاتا ہے؟ اس طرح میں روزہ نہیں رکھوں گا، اکبر نے غصے سے تلملاتے ہوئے کہا۔ بیٹا، روزہ کبھی کسی کام میں رکاوٹ نہیں بنتا، روزہ رکھ کر بھی تو سارے کام کیے جاتے ہیں۔ تم جانتے ہو غزوہ بدر بھی رمضان میں ہی لڑی گئی تھی، اور بہت سے صحابہ کرام روزہ رکھ کر اس غزوہ میں شریک ہوئے۔ رمضان میں ہی فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا۔ محمد بن قاسم نے بھی رمضان میں سندھ فتح کیا، اور رمضان میں ہی ہمارا پیارا ملک پاکستان ڈھیروں قربانیوں سے وجود میں آیا۔ ماضی میں روزہ رکھ کر مسلمانوں نے جنگیں لڑی اور فتح یاب ہوئے۔ ہم کیا چیز ہیں؟ تمام مسلمان روزہ رکھ کر اپنے روزمرہ زندگی کے معاملات سر انجام دیتے ہیں۔ ہاں، بس روزہ میں ضرورت سے زیادہ فالتو باتیں نہیں کرنی چاہیے جس سے روزہ متاثر ہو، بلکہ اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کرنا چاہیے۔ روزہ رکھنے کے تو اتنے جسمانی، روحانی اور ذہنی فائدے ہیں جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ آج کل غلط نظریہ ہے کہ روزہ رکھ کر کوئی کام نہیں کیا جاتا، سارا دن سو کر روزہ گزار دیا جاتا ہے اور روزہ افطار کرنے کے بعد سحری تک موبائل پر گیمز کھیلتے رہنا، یہ تمام معاملات ٹھیک نہیں ہیں۔ دادی نے تاکید کرتے ہوئے کہا، یہ خاص اللہ کا مہینہ ہے، اس میں ہمیں عبادت کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں نظم و ضبط پیدا کرنا چاہیے۔ اور یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ میں روزہ نہیں رکھوں گا، تو بیٹا روزہ تو
साल में एक मर्तबा आते हैं, ये भी ना रखो तो क्या फ़ायदा। मेरे बेटे, रमज़ान में इबादत करने के साथ साथ दिल लगा कर पढ़ोगे और इस अजीम महीने की बदौलत अपने आइंदा ज़िंदगी में भी नज़्म व ज़ब्त पैदा करोगे और गेम्स तफरी मवाद को ऑफ़ कर दोगे तो अल्लाह पाक खुश होंगे और यकीनन जब आइंदा इम्तिहान होंगे तो अल्लाह पाक तुम्हें फ़तह करेंगे। आज रोज़ा रख कर पढ़ोगे तो काम करोगे तो आइंदा भी कभी तुम्हें मुश्किल नहीं होगी। मुसलमान रोज़ा रख कर अपने मामलात को निभाने से घबराता नहीं बल्कि अच्छा बनकर उभरता है। दूसरी जानब अहमद बोला, मैं भी तो तुम्हारे साथ रोज़ा रख कर स्कूल जाऊंगा। और तो और स्कूल के औकातकार भी तो कम कर दिए गए हैं, यकीनन काम भी कम मिलेगा। हम सब तालिब इल्म और उस्ताज़ कराम भी तो रोज़े से होंगे। अकबर ने खुशी से उछलते हुए दादी जान को गले लगाया और दादी जान की तमाम बातों पर आइंदा ज़िंदगी में अमल करने का वादा भी किया और सबको खुशी से रमज़ान की मुबारकबाद पेश की।